غزل یوسف حسن رسیگی نخلا تداشنا مجنون نا خبر ماشاءاللہ 105 نمبر گاڑی راستے میں آ جائے 1035 جو ہے وہ گاڑی راستے میں آ جائے اب ہم اپنے سلسلے کو بالکل اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں ہمارے عزیز ہم نصیر نعت اور نظم سنا رہے تھے میں اور گیلانی صاحب بس تمہارا جوش کرتا ہے ہمارا نعرہ لگاتا والی بات تھی تو ہمیں پورا اعتماد ہے وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے مجمع ہو گیا تو اس نے کہا بھائی بہت دور سے آیا ہوں میری بات سنو کہ لگا مولوی صاحب لگے رہے ہو میں نے پورا اعتماد ہے گل جو بھی آسو درست ہم نے بھی اسی اعتماد میں سنی کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے تو ماشاءاللہ تو اب میں عزیزم شام سے گزارش کروں گا کہ 2-4 شعر نعت کے وہ بھی سنا دیں ہمارے بہت ہی مہربان بھائی ہمارے بہت ہی قابل احترام بھائی راشد سمرو صاحب تشریف فرما ہیں بلوچستان سندھ سے اور وہ ہماری جماعت کی شان ہے آن ہے بلکہ میں اگر ان کو کہوں رعد جمعیت رعد جمعیت رعد جمعیت تو اگر وہ بھی اس خوبصورت محفل میں کسی طرح کی شرکت شعر کے ساتھ تلاوت کے ساتھ نہیں تو کچھ کلمات کے ساتھ تو ان کی شرکت ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اتنے دور سے آئے ہیں تو یہ 2 شعر نعت کے پڑھنے دنگ ہی سب دیکھ کر دنگ ہی سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر کہ معجزے تو تمام انبیاء کرام نے دکھائے نبی اکرم علیہ السلام کا معجزہ بھی بڑا ہی جدا گانا تھا دھنگ ہی سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر ایک طرف مکے کی سرحد اور ایک طرف شہر نبی ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر چاند بھی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور چاند بھی کیا آسماں کو بھی اگر کہتے حضور وہ بھی گرتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر اور دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل سرات دشمنان مصطفیٰ کو دشمنان مصطفیٰ کو دیکھ لینا پل سرات پھینک دے گا کاٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر دھنگ ہے
دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. جی محترم راشد سمرو صاحب. آپ کی کراکری کو تیسری کا اشارہ دے رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. سب سے پہلے تو قائد محترم دامت برکاتہم العالیہ کو، حافظ صاحب کو اور سننے والے تمام سامعین کو قرآن مجید سننے اور سنانے پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دو باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں. حالیہ دنوں میں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے حضرت قائد محترم کی طبیعت کافی ناساز تھی، اور آج الحمدللہ اسی حشاشیت کے ساتھ یہاں جلوہ افروز ہیں. پہلی درخواست یہ ہے کہ رمضان کے ان مبارک ساعتوں میں خصوصی طور پر حضرت قائد محترم دامت برکاتہم العالیہ کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی درازی عمر کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہم سب کو کرنا چاہیے. دوسری بات، ملکی حالات، عالمی حالات، سیاسی حالات آپ حضرات کے سامنے ہیں. اس وقت ضرورت یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ جو 15 سال پہلے حضرت قائد محترم مد ظلہ نے قوم کے سامنے رکھا، عوام الناس تو اپنی جگہ اس وقت، علماء بھی اس بیانیے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اچھے بھلے علماء یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب کا ذاتی خیال ہے عمران کے بارے میں کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، لیکن 2.5 سال کے دور اقتدار نے ثابت کر دیا کہ عمران خان واقعتاً یہود اور ہنود کا ایجنٹ ہے. ملک کی سیاست کہاں جا رہی ہے، ملک کی معیشت کہاں جا رہی ہے، ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کہاں جا رہی ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے یقیناً، جس کا ہم سے تعلق ضرور ہے. پوری قوم، پوری پاکستان کے باشندے مولانا صاحب کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اس سے بڑھ کر ایک اہم مسئلہ ہے جو ہم سے وابستہ ہے، دینی طبقے سے وابستہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے کہ عمران خان کے دور اقتدار میں دینی کاز کو کتنا نقصان پہنچا ہے. آج مدارس کا نصاب کہاں ہے؟ آج پورے ملک کے اندر مساجد کی نئی تعمیر پر پابندی ہے، مدارس کی رجسٹریشن پر پابندی ہے، چرچوں کو تو سیکیورٹی مہیا ہے، مندر تو محفوظ ہیں، لیکن آج ایک رات میں 19 مساجد شہید کر دیے جاتے ہیں. قادیانی دندناتے پھر رہے. آسیہ ملونہ کہاں ہے؟ قادیانی مصنف کہاں ہے؟ صدیق اکبر کے شان میں گستاخی کرنے والا وہ ملعون کہاں ہے؟ عورت آزادی مارچ کے نام پر لاہور میں جو تماشا ہوا اسٹیج پر، جو خواتین نے اپنی شلواریں لٹکائیں اور پوری قوم نے دیکھا، اور مادر پدر آزادی کا انہوں نے مطالبہ کیا. ابھی جس طرح مدارس پر قبضے کے خواب یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آنے والے وقت میں نہ ہمیں پگڑی میسر ہو، نہ داڑھی میسر ہو، نہ مسجد میسر ہو، نہ مدرسہ میسر ہو. لہٰذا حضرت قائد محترم روز اول سے جو بات بار بار علماء کو کہتے ہوئے آ رہے ہیں، میں ان کی موجودگی میں انہی کی بات کا اعادہ کر رہا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ علماء اکرام سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں، ورنہ آپ کا وہی حال ہوگا جو بنگلہ دیش میں ہوا، وہی حال ہوگا جو ترکی میں ہوا. وہاں علماء آپ سے زیادہ، طلبہ آپ سے زیادہ، مساجد اور مدارس آپ سے زیادہ. کیوں اسلامی قانون وہاں محفوظ نہ رہ سکا؟ کیوں داڑھی اور پگڑی محفوظ نہ رہ سکی؟ کیوں مسجد اور مدرسہ وہاں محفوظ نہ رہ سکا؟
اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ علماء نے تمام میدان کو سنبھال لیا تھا، تقریر سے، تصنیف سے، تحریر سے، تبلیغ سے لے کر تدریس تک، لیکن وہاں کے علماء نے جب سیاسی میدان قوانین کے حوالے کیا، نوابوں کے حوالے کیا، سرداروں کے حوالے کیا، جاہل لوگوں کے حوالے کیا، دین سے عاری لوگوں کے حوالے کیا، تو پھر ہم نہ اپنی مسجد بچا سکے نہ مدرسہ بچا سکے۔ لہٰذا اقتدار ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں اتنی بات ضرور کہتا ہوں کہ میں نے حضرت قائد محترم کو کچھ دن پہلے کہا کہ حضرت آپ کو پتا ہے کہ آپ اسمبلی سے باہر کیوں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو نکالا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان نے آپ کو نکلوایا ہے، امریکہ نے اور برطانیہ نے آپ کو نکالا ہے، لیکن میں نے کہا کہ حضرت میرا نقطہ نظر کچھ اور ہے، آپ کو اسمبلی سے اللہ نے باہر نکالا ہے۔ مجھے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا وہ ایسے کہ 15-20 سال ہو گئے تھے آپ تنظیمی سطح پر پارلیمانی مصروفیات کی وجہ سے، ملکی مصروفیات کی وجہ سے وقت نہیں دے پا رہے تھے، اور ان 2.5 سالوں میں آپ نے جماعت کو جو وقت دیا ہے، آج آپ کی جماعت پاکستان کی سب سے بڑی قوت بن چکی ہے، اور زرداری صاحب بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، نواز شریف بھی آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، شیخ رشید بھی نیند سے ہڑبڑا کر اٹھتا ہے تو خواب میں آپ کو ہی دیکھ رہا ہے۔ یہ قائد محترم کی کامیابی ہے، جماعت کی کامیابی ہے، لیکن ہم نے عملی طور پر یہ مدرسہ تبھی محفوظ رہے گا جب ہم سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں گے، یہ مسجد تبھی محفوظ رہے گی جب ہم سیاسی میدان میں کردار ادا کریں گے، یہ ہماری داڑھی اور پگڑی تبھی محفوظ رہے گی جب ہم سیاسی میدان میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ علماء اکرام اس حوالے سے ہمیں ہماری جو سستی ہے اس کو ہمیں چھوڑنا ہوگا، میدان میں نکلنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز کامیابی جمعیت علماء کے قدم چومے گی، آپ کے قدم چومے گی، اور میں تو اپنے قائد کو مستقبل قریب میں انشاءاللہ ایوان صدر یا ایوان وزیر اعظم میں ضرور دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن ضرور لائے گا۔ ایک مرتبہ پھر مبارکباد کے ساتھ، شکریہ کے ساتھ انہی کلمات پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، بہت فکر مند گفتگو فرما رہے تھے ہمارے بہت ہی محترم مکرم عزیز مولانا راشد صاحب، ہمارے بہت ہی قابل احترام مہمان مظہر شاہ صاحب بھی آج کی اس تقریب میں کراچی سے خصوصی طور پر تشریف لائے، تو صرف اپنی حاضری کی حد تک 2 منٹ وہ بھی اپنی حاضری لگوا لیں، تاکہ یہ نہ کہیں کہ جی میں حاضری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ